اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو، تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہو، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ امام علی علیہ السلام نے مومن کی صفتوں کے متعلق فرمایا، مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ کشادہ سینے کا مالک ہوتا ہے، اور اس کا نفس ذلیل ترین ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو ہمیشہ کمتر سمجھتا ہے تاکہ غرور میں مبتلا نہ ہو، رفعت و بلندی سے کراہیت اور نام و نمود سے نفرت محسوس کرتا ہو، بلند ہمت اور بہت زیادہ سکوت پسند ہوتا ہے، اس کے اوقات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، شکور و صبور اپنی ہی فکر میں مبتلا رہتا ہے، ہر ایک سے دوستی نہیں کرتا، نرم مزاج اور خوش اخلاق ہوتا ہے، اس کا نفس چٹان سے زیادہ سخت و مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے غلام سے زیادہ ذلیل بن کر رہتا ہے۔ مومن کے لیے 3 وقت ہوتے ہیں، ایک وقت جس میں وہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات کرتا ہے، دوسرا وہ وقت جس میں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور تیسرا وہ وقت ہوتا ہے جس میں وہ اپنے نفس و لذات نفس کے متعلق غور کرتا ہے کہ کون سی حلال اور پسندیدہ ہے، اپنے ایمان کو صدقے کے ذریعے محفوظ کر لو، حیا و صبر کی مانند کوئی ایمان نہیں ہے، بلا شبہ مومن مسکین اور خاکسار ہے، بلا شبہ مومن شفیق ہے، بلا شبہ مومن اللہ سے خوفزدہ ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائے گی۔ مومن کی دانائی سے خوفزدہ رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مومن یقیناً خود میں مشغول رہتا ہے، لوگ اس سے آسودہ رہتے ہیں، جب رات آ جاتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے حضور اپنے بدن کے تمام محترم اعضاء کے ذریعے سجدہ بجا لاتا ہے اور اپنے اس رب کی مناجات میں مشغول ہو جاتا ہے جس نے اسے آزاد خلق کیا۔ خبردار ہو جاؤ، ایسے ہی بنو۔ جسے نیکی مسرور اور برائی غمگین کر دے وہ مومن ہے۔ ایمان 4 ارکان پر مشتمل ہے، قضا و قدر الہی سے راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دینا اور اسی کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ کوئی اس وقت تک لذت ایمان سے آشنا نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جو حالات اسے لاحق ہوں گے وہ ان سے بچ نہیں پائے گا، اور جو چیزیں اس تک نہیں پہنچی ہے وہ حقیقتاً اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائے وہ کامل ایمان ہوگا، جو اللہ کے لیے عطا کرے اور اسی کے لیے عطا سے ہاتھ روکے، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور اسی کے لیے بغض رکھے۔ 3 چیزیں ایمان کے خزانے میں سے ہے، مصیبت کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھنا۔ ایمان و عمل جڑواں بھائی اور کبھی نہ چھوٹنے والے دوست ہیں،
اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو بغیر اس کے ساتھی کے قبول نہیں کرے گا۔ دنیا مومن کا قید خانہ، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کی پناہ گاہ ہے۔ مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہے: صداقت، یقین اور کوتاہ رجوع والا ہونا۔ مومن کے لیے دنیا تربیت گاہ ہوتی ہے اور اس کی لگن عمل، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کا انعام ہوتی ہے۔ مومن جب دیکھتا اور غور کرتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب ساکت ہوتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر الہی کرتا ہے، جب اسے عطا کیا جاتا ہے تو شاکر ہوتا ہے، اور جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ مومن اپنے آپ کے لیے امانت دار ہوتا ہے اور اپنی خواہشات و ہوس پر غالب رہتا ہے۔ مومن کی روش، اس کا زہد اور اس کی سوچ، اس کی دیانتداری اور اس کی عزت، اس کی قناعت ہوتی ہے۔ اس کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، نیکیاں بکثرت ہوتی ہے، اس کے درجات اعلیٰ ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنی نجات اور بچاؤ کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل وہی مومن ہے جس کا لینا دینا اور غضب و رضا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ مومن شادمانی کے عالم میں شاکر اور بلاؤں میں صابر اور آسائش کے وقت اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کا ذریعہ معاش حلال اور پاکیزہ ہو، اخلاق اچھا ہو اور باطن صحیح ہو، اپنے مال کا فاضل حصہ خرچ کرے اور اپنے کلام میں فاضل باتوں سے پرہیز کرے، لوگ اس کے شر سے بچے رہے اور وہ لوگوں میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو۔